اب اس کے بعد ہم تیسرے کیس پہ آتے ہیں، یہ خواتین کا تنہا سفر۔ روایت پسند فقہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس کے لیے خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ لمبا سفر اکیلی کرے۔ اس کے لیے وہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی خاتون محرم کے بغیر 3 دن سے زیادہ کا سفر نہ کرے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، وہ 3 دن سے کیا مراد ہے؟ وہ اس کے لیے کوئی ہسٹری میں پڑھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن کا سفر کیا ہوتا تھا، تو اس کے لیے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ آلموسٹ ظاہر ہے کہ سفر اونٹ پہ یا گھوڑے پہ ہوتا تھا نا، اور زیادہ تر عرب تو اونٹ پہ ہی کرتے تھے۔ تو اونٹ جو ہے وہ، میں نے جو ریسرچ کی تو دیکھا کہ مدینہ سے مکہ تک کا جو سفر 8 دن کا لگتا تھا، اور وہ کتنا ہے وہ پریکٹیکلی ابھی دیکھ لیں 415 کلومیٹر ہے، اتنا لمبا سفر ہے۔ تو اس کو 8 دن لگتے تھے، تو اس سے لگتا ہے کہ اونٹ پھر آلموسٹ 50 کلومیٹر تو لے جاتے تھے۔ تو 3 دن تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کا اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو محرم سے مراد کہ ان کا شوہر یا والد یا بھائی جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جائیں، اکیلی نہ جائیں، اس کا حکم تھا۔ تو اس لیے روایت پسند فقہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی بیسس پہ پھر یہ بھی ہے کہ حج اور عمرے کی خواتین جو جائیں تو وہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی محرم لازمی ہو۔ اب وہ محرم کے لیے پھر وہ خواتین خود ہی ارینج کرتی ہیں کہ اس کے لیے دیکھ لیا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، ان کا جو بھی ان کے اگر تو شوہر یا والد یا بھائی صاحب تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر جو بھی ان کے محلے کے جو صاحب ہوں تو ان کو وہ بھائی کر کے محرم قرار دیتی ہیں اور ان کو پھر وہ جا کے حج کر لیتی ہیں۔ تو اعتدال پسند فقہ کہتے ہیں کہ جناب اس حدیث کا تعلق اس ماحول میں ہے کہ جب دہشت گردی اور خواتین پر ریپ کرنے کے حادثے ہوئے تھے، یہ اس وقت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ خواتین ماحول اگر درست ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خواتین کی سیکیورٹی کے لیے یہ کہا تھا کہ بھی اس سے زیادہ لمبا سفر نہ کریں، محرم ساتھ ہو تو چلو ایک سیکیورٹی ہو جائے گی نا آپ کی، اس کا مطلب ہے۔ انہوں نے حدیث کا مطلب یہ سمجھا۔ اس کے لیے پھر وہ ایک اور حدیث سے وہ بیان کرتے ہیں جو بخاری کی حدیث ہے، یہ ادی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کی انہوں نے بیان کیا۔ اب یہ ادی رضی اللہ عنہ یہ ان کے والد تھے حاتم طائی، جو عرب کے اندر بہت بڑی خدمت کرنے والے یہ بزرگ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے تھے، اور اس پہ ایک بڑا فخر کرتے تھے عرب کے جناب ایسے آدمی بھی ہیں کہ جو لوگوں کی کیسی خدمت کرتے رہے۔ تو حاتم طائی صاحب پہ تو پھر بعد میں لوگوں نے کہانیاں بھی بنا دیں بڑی۔ تو انہی کے بیٹے تھے یہ ادی، اور اسی طرح ان کی بہن، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ ایمان لائے تھے۔ تو ادی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جب ایک شخص آپ کے پاس آیا اور فقر و فاقہ کی شکایت کرنے لگا کہ جی ہم مطلب فائنینشلی پرابلم میں تھے۔ تو ایک اور شخص آیا تو اس نے ڈاکہ زنی کی شکایت کی کہ جناب بہت ڈاکے آ رہے ہیں ہم۔ تو اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تو جو بھی حل کیا ہوگا مسئلہ، تو پھر فرمایا کہ ادی آپ نے ہیرا دیکھا؟ ہیرا یہ عراق کے بالکل پاس کا ایریا ہے، کہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ بالکل آج کل جو کویت کا ایریا ہے یا اسی طرح عراق کا ایریا جو سعودی عرب کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، یہ وہ علاقہ تھا۔ تو ادی رضی اللہ عنہ کا بھی قبیلہ اس طرف ہی رہتے تھے، اسی کے آس پاس ہی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا کہ جی یا رسول اللہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے، البتہ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے پورے ایریا کے۔ تو اس پہ آپ نے فرمایا اگر آپ کی عمر طویل ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بوڑھی خاتون ہیرا سے سوار ہو کر آئیں گی اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گی، اور انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ اب ادی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ پھر قبیلہ طے کہ ڈاکو کہاں جائیں گے جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہوئی ہے؟ یعنی اب یہ اس ٹائم میں تھی کہ قبیلہ طے کہ ڈاکو جو ہے بڑی کوئی دہشت گردی کر رہے ہوتے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی عمر طویل ہوئی تو آپ کسرا یعنی شاہ ایران کے خزانوں کو بھی فتح کر لیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ بھی کسرا بن ہرمز کے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، کسرا بن ہرمز۔ اگر آپ کی عمر طویل ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں میں سونا یا چاندی بھر کر لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی اسے بطور صدقہ قبول کرے تو کوئی قبول بھی نہیں کرے گا۔ یہ ایسا واقعہ ہوگا۔ تو ادھر رضی اللہ عنہ لگتا یہی ہے کہ وہ اس وقت نوجوان تھے جب وہ ایمان لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا اور اس کے اور اللہ کے مابین کوئی ترجمان نہ ہوگا کہ جو ترجمہ کرے تو اللہ ضرور فرمائے گا کیا میں نے تمہارے جانب ایک رسول نہ بھیجا تھا جو تمہیں میرا پیغام پہنچاتا؟ بندہ کہے گا کہ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں مال اور اولاد دیا نہیں تھے اور تم پر فضل نہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا جی ہاں آپ نے دیا تھا۔ تو پھر وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اپنی ناشکری اور بخل کی وجہ سے جہنم کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، اور بائیں جانب دیکھے گا اور بھی جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کی خیرات کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، یہ ضرور کرو، اور اپنے ان فاقہ زدہ بھائیوں بہنوں کی مدد کرو، اور اگر کھجور کا ٹکڑا بھی ہو تو اچھے طریقے سے اسے کرو، ادا کرو۔ یہ لگتا وہی ہے کہ وہ ایک صاحب جو اپنی غربت کی وہ بات کرنے آئے تھے اور ایک صاحب ڈاکہ زنی کے معاملے میں آئے تھے کہ جی بہت ڈاکے ہو رہے ہیں، اس کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر لگتا یہی ہوگا کہ صحابہ کرام کے پاس جو بھی کھجور اور جو کچھ بھی جس کے ہاتھ میں ہوگا ان صاحب کو دے دیا ہوگا کہ جو فائنینشلی پرابلم میں تھے۔ اب ادھر رضی اللہ عنہ، اب وہ ٹائم گزر گیا کہ جب وہ عراق اور ایران فتح ہو گئے تھے، تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ یعنی لگتا یہ کہ جب وہ ایمان لائے تو اس کے کوئی 7-8 سال بعد یہ فتح ہو گئی تھی، اور اس کے بعد کا زمانہ ہوگا۔ تو ادھر رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ ہیرا جو عراق سے چل کے آئیں اور انہوں نے کعبہ کا طواف کیا، انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا، اور لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا پر ہرمز کے خزانے بھی فتح کیے تھے۔ یعنی جو ایرانی بادشاہوں کے محل کے اندر بہت کچھ خزانے تھے، کہ اگر تمہاری زندگیاں نے وفا کی تو تم ضرور وہ دیکھو گے جو ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ ہاتھ بھر کر نکلیں گے اور صدقہ قبول کرنے والے نہ پائے ملیں گے۔ اور یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا تھا کہ لوگ جناب زکوٰۃ لے کے آتے ہوتے تھے کہ بھائی پلیز آپ یہ لے لیں، تو لوگ لیتے تھے، نہیں بھائی میرے پاس پہلے ہی اتنا ہے، مجھے کیا ضرورت۔ اور یہ ڈکیتی اور یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ لیکن پریکٹیکلی وہ ہسٹری میں آپ اگر پڑھ چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو پھر شہید کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک بغاوت پیدا ہوئی، اس نے پھر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کو شہید کیا گیا، اور پھر حسن رضی اللہ عنہ حکمران بنے۔ انہوں نے پھر یہ اپنے والد صاحب کے کہنے پہ پھر یہ کیا کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت دے دی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بالکل بلیک پیپر پہ سائن کیا تھا کہ حسن بیٹا آپ جیسا چاہیں آپ لکھ دیں، اس میں جو شرائط ہیں آپ طے کر دیں، اور انہوں نے کر دی تھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ تب جا کے سیکیورٹی پھر صحیح ہوئی تھی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر وہی دہشت گردی شروع ہو گئی۔ تو بھی اس حدیث سے یہ نظر آتا ہے کہ بھی خواتین کا تنہا سفر، یہ اس سے لگتا ہے بالکل جائز ہے کہ خاتون پورے زیورات لے کے وہ آ کے آئیں، اور آ کے انہوں نے پورا طواف بھی کیا، تو لگتا ہے حج یا عمرہ کے لیے آئی ہوں گی نا وہ خاتون۔ تو اس سے پھر یہی لگتا ہے کہ اصل دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ بھی وہ کریں، بلکہ سیکیورٹی کے لیے یہ فرمایا تھا۔ اب جب ایشو حل ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ پھر اپنے ٹائم کے لحاظ سے آپ سوچ لیجئے کہ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو پھر بہتر ہے کہ خاتون اپنے رشتہ دار کے ساتھ ہی جائے، اور اگر کوئی ایشو نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا دلیل ہے، تو یہ بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا۔
اسی بیسس پہ آپ ڈیسیجن کر سکتے ہیں۔ خواتین کے سفر کے جواز کے لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین، اگر یہ کوئی دین کا حکم ہوتا تو پھر خلفائے راشدین روک دیتے نا ان خاتون کو کہ جو ہیرا سے مکہ تک 2000 کلومیٹر آ کے سفر کر کے وہ آئی اکیلی، تو پھر روک دیتے ان کو۔ انہوں نے نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے جائز ہے۔ بعض روایت پسند کہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف بوڑھی خواتین کی ہے کہ جوان کے لیے نہیں، تو اس کے جواب میں جواز کے لیے قائلین کہتے ہیں کہ اس ممانعت کا اصل وجہ خواتین کی حفاظت ہے، چاہے اب وہ جوان خاتون ہو، لڑکی ہو، بوڑھی خاتون ہو، سب کی بات ہے۔ تو موجودہ دور میں جیسے کسی خاتون کو کسی آپ ہوائی جہاز میں آپ سوار کریں تو چند گھنٹے کے محفوظ سفر میں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اسے ناجائز کہنا درست نہیں، تو وہ کہتے ہیں اس میں بڑا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے بھائی۔ اب جو سوالات ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے۔ اگلے لیکچر میں بھی ہم ایک بڑا کریٹیکل ایشو پہ پھر ہماری بات چلے گی، وہ اسپیشلی ہوگی یہ جس کو آج کل کے زمانے میں فری سیکس کہتے ہیں، وہ اگلا لیکچر اس پہ بات کرے گی۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔